بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن سپریم کورٹ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت صورتحال دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار دلچسپ صورتحال کیوں کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو جنگ، جو اختلافات جس حد تک پہنچ چکے ہیں، وہ واقعی دلچسپ ہیں اور تاریخ میں شاید ایسا پہلے بہت کم ہوا ہے۔ لیکن اب صورتحال خوفناک ہوتی ہوئی اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے 63A کا جو کیس ہے اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی کل بھی، اور عمران خان صاحب کی جو اعتراضات کی درخواست تھی بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے جو دائر کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ اسے مسترد کرنے کے اوپر حکم نامہ بھی اب جاری ہو چکا ہے۔ کل کی سماعت کا بھی حکم نامہ مکمل جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے میں انہوں نے کوشش کی۔ ایک جملہ جو مجھے بظاہر اعتراض لگا کہ مجھ سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، لیکن چونکہ سوالات اٹھائے گئے ہیں تو میں اس پر جواب اس لیے دے رہا ہوں۔ اور تو پھر جسٹس منیب کا بھی ذکر انہوں نے دوبارہ کیا، جسٹس منصور کا بھی ذکر دوبارہ کیا۔ ظاہر عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر وجوہات کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ لیکن اب جہاں زیب عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، جہاں زیب عباسی صاحب کل عمران خان کی درخواست مسترد کر دی گئی اعتراضات کی، اب اس کے اوپر اپیل بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج اپیل آئے گی تو یہ سماعت اور آگے جا سکتی ہے یا یہ آج ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا، کیا تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بائیکاٹ کے چانسز بھی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر بائیکاٹ ہوتا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو اپنے آغاز میں ایک ٹیکنیکلی ایک بات کہی، اس کو ذرا درست کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس 5 ججز کے متفقہ فیصلے میں عمران خان کے دونوں اعتراضات مسترد کیے گئے ہیں۔ ایک کہ بینچ کی کمپوزیشن درست نہیں ہے، اور دوسرا اس بینچ میں جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کو ایک مرتبہ پھر اس 5 رکنی متفقہ عدالتی کارروائی کے آرڈر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات آپ کی کہ کیا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ چاہے تو بائیکاٹ کر سکتی ہے اور چاہے تو میرٹس کے اوپر اس کیس میں آرگیومنٹس کر سکتی ہے۔ جو آج کی عدالتی کارروائی کا آرڈر آیا ہے، اس کے اوپر ہم کل بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب کے جو دلائل ہیں وہ دلائل بذات خود آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اب وہ ٹکرا ایسے رہے ہیں، ایک طرف ایڈوکیٹ علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ اس آرڈیننس کے ذریعے آپ نے جو بینچ بنایا ہے یہ بینچ درست نہیں ہے، اس میں آتھر جج جسٹس منیب اختر نہیں ہے۔ گو کہ کل ججز کی جانب سے اس کے ریمارکس کے ذریعے جواب دیا گیا کہ ہم جرگہ لے کے جسٹس منیب صاحب کے پاس نہیں جا سکتے۔ نہیں، اچھا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ 2 رکنی کمیٹی نے جو بینچ بنایا ہے، انہوں نے بینچ کی کمپوزیشن پہ سوال اٹھایا کہ بینچ کی کمپوزیشن مکمل نہیں تھی۔ 3 رکنی کمیٹی تھی، 2 نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، جب تک تیسرے شامل نہیں ہوتے تب تک وہ فیصلے پر قانونی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا، بینچ پہ اعتراض ہوا نا جی، 2 رکنی کمیٹی کی طرف سے بینچ بنانے میں کیا 2 رکنی نے 5 رکنی بینچ بنا دیا نا جی۔ تو اعتراض تو یہ ہوا کہ کمیٹی پہ بھی اعتراض ہے اور بینچ کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ اگر یہ 3 رکنی کمیٹی ہوتی تو جو بینچ بنتا تو ٹھیک ہوتا۔ نمبر 2، ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ جسٹس منیب اختر آتھر جج ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، یہ دوسرا اعتراض تھا، اور کم از کم وہ جج ہونا چاہیے جس نے میجورٹی ججمنٹ سے اتفاق کیا ہو۔ اب میجورٹی ججمنٹ سے اتفاق کرنے والے 3 ججز تھے۔ عمر عطا بندیال ریٹائر ہو چکے ہیں، اعجاز الحسن ریٹائر ہو چکے ہیں۔ منیب اختر صاحب کے حوالے سے آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب جو کنٹراڈکشن ہے یا جو ٹکرا رہی ہیں چیزیں، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز کمیٹی کے فیصلے کے ذریعے جو بینچ بنا ہے یہ درست نہیں ہے، اور آرڈیننس کا حوالہ دیا نا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ ججز کمیٹی بنی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کا جو سیکشن ہے، سیکشن 7 آگے اے یا بی ہے، میں ایگزیکٹ بول رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے تحت جو ہے وہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی تیار ہو رہا ہے، تو ہم اس ٹرانسکرپٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ تو ایک طرف اس آرڈیننس کو ہٹ کر رہے ہیں، وہیں طرف اسی آرڈیننس کا وہ فائدہ بھی لینا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی لا موجود ہوتا ہے تو وہ اس کا فائدہ بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن اب آگے کی صورتحال، اگر عمران خان کیا کہہ سکتے ہیں علی ظفر کو، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ نیب ترمیم کیس میں عمران خان نے 2 رائے دی تھی۔ ایک
مجھے ذاتی حیثیت میں یہاں پہ بلایا جائے اور میں خود بات کرنا چاہتا ہوں پیش ہو کر، جی اس کو کورٹ نے رد کیا. پھر ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے اس کیس میں آرگیو کرنے کی پرمیشن دی جائے. اس کے اوپر جسٹس اطہر صاحب کا ویو تھا کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کو اجازت دے دینی چاہیے، اور پھر وہ پرمیشن دے دی گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی ظفر آج کورٹ میں یہ کہہ دیں کہ جی آپ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سن لیں، یا وہ خود آنا چاہیں، اور اگر نہیں آتے تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اس میں ایک خبر ہے میرے پاس. جی جی کل اطلاعات کے مطابق جب بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ناظرین ملاقات ہوئی ڈائلا جیل کے اندر عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب اس بات پر برہم تھے، اور وہ برہم اس وجہ سے بھی تھے کہ ابھی تک آپ نے، یعنی کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، عمران خان صاحب کی 2 درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کی، اور دونوں دفعہ درخواست ایکسیپٹ نہیں کی گئی، یعنی یہاں پر وصول ہی نہیں کی گئی، واپس کر دی گئی ہے مختلف وجوہات اور اعتراضات کے بعد کہ ہم یہ درخواست لے ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد جو درخواست دائر کرنے والے ایسوسیٹ تھے وکلاء کے تحریک انصاف کے، محمد عثمان ان کا نام ہے، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں درخواست ہے، میں نے جمع کروائی، انہوں نے نہیں لی. مجھے کہا کہ بائی پوسٹ جو ہے آپ اس درخواست کو بھیج دیں اور ہم تک پہنچ جائے گی. تو اب یہ بھی تو ایک عمران خان صاحب کا اعتراض ویلڈ ہے کہ جب وہ 2 دفعہ درخواست دائر کر چکے ہیں 3 رکنی کمیٹی کے سامنے، جب منیب صاحب، منصور صاحب اور قاضی صاحب تھے، اور اب جب امین صاحب اور قاضی صاحب اور منصور صاحب اس کمیٹی کے اندر ہیں، تو پھر دوسری درخواست بھی اب آ چکی ہے. اس درخواست کو ریسیو ہی نہیں کیا جا رہا، لیا ہی نہیں جا رہا. تو عمران خان صاحب تو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد آلریڈی کر چکے ہیں، ریٹن درخواستیں دے کر چکے ہیں. تو اب تو ظاہر ہے ان کو، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کریں. تو قاضی صاحب بینچز سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ بار بار عدم اعتماد کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے ان کی پارٹی کے پاس، اور ان کی پارٹی کے متعلق لگاتار فیصلے ہوئے جا رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچز بن کر فیصلے ہو رہے ہیں. بائسنس کا الزام بھی لگ رہا ہے. تو پھر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے انصاف کی توقع کیسے رکھے؟ جہاں تک یہ سوال ہے اعتراض کا، تو یہ اعتراض جو پنجاب کے الیکشن ٹربیونلز پہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اٹھایا گیا تھا، اس اعتراض کو رد کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر اب تک کے جتنے بھی عدالتی یہ درخواست الگ ہے، یہ والی اعتراض تو یہی ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں. عمران خان کی فیملی یا تحریک انصاف کے کیسز، اعتراض تو یہی ہے نا. جی جی. تو اب تک کے جتنے بھی عدالتی فیصلے سپریم کورٹ میں ہوں یا ہائی کورٹس میں ہوں، جتنی بھی جورسپروڈنس بن چکی ہے، اس میں اصول ایک ہی ہے کہ آپ اگر کسی جج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اس جج کے اوپر ہے کہ وہ جج بینچ سے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کسی جج کو دباؤ میں لا کے یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اعتراض اٹھا لیں. یہاں پر ایک اور اس اعتراض کو اگر رد کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی ہے. 2-3 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. اچھا، آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک چیز جازب عباسی صاحب اور بھی ہے کہ جیسے ہی پروسیڈنگ کسی بھی کیس کی سٹارٹ ہوتی ہے اور کسی جج کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، تو اعتراض کرنے والی جو فریق ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اعتراضات کو سنا جائے، سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا جائے، تاکہ ونس اینڈ فار آل اس کا جو ایک ججمنٹ آ جاتی ہے، جب تو وہ اعتراضات والا معاملہ سالو ہو جاتا ہے. 63A میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے دن بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں سنا گیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب اعتراض کرنا چاہتے تھے، دوسرے دن بھی سب سے آخر میں ان کو اجازت دی گئی اور انہوں نے پھر اعتراضات سامنے رکھے، تو ان اعتراضات کو اسی وقت مسترد کر دیا گیا. چلو، مسترد کرنا ججز کی اپنی ایک وہ ہے، لیکن کیا کیس شروع ہونے سے پہلے نہیں سننا چاہیے تاکہ باقیوں کا ٹائم ضائع نہ ہو؟ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ قاضی صاحب یا بینچ پہلے سے ایک مائنڈ بنا کے بیٹھا ہے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے، یہ اعتراض والا بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو آخر میں دیکھ لیں گے، کرنا تو ہم نے مسترد ہی ہے اس کو. اگر مسترد بھی کرنا ہے، یہ بھی جس جج کے اوپر اعتراض ہے وہی کر رہا ہے نا جی مسترد. وہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور تیسرا جج اس اعتراض کو مسترد کر رہا ہے. یہ اصول یہی ہے کہ جج نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس بینچ میں بیٹھنا ہے یا اس سے الگ ہونا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ایک مرتبہ اعتراض ہوا تھا اس حالیہ وقت میں. وہ اعتراض یہ تھا کہ جب ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس بنا پہلے فیز میں، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اعتراض یہ اٹھایا کہ جو ایک پٹیشنر ہیں جوادس خواجہ،
ان جو سابق چیف جسٹس رہے ہیں ان کی رشتہ داری ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، اس لیے وہ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں. جسٹس منصور صاحب الگ ہو گئے. جواد خواجہ صاحب کے اوپر بھی ایک زمانے میں ایک اعتراض ہوا تھا، اور وہ اعتراض کیا تھا؟ جب پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے مختلف بار ایسوسیشنز سپریم کورٹ میں آئیں تو اس وقت ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ اس کتاب میں یہ ویو دیا جواد خواجہ نے کہ یہ جو آمر ہوتے ہیں یہ مجھے برے لگتے ہیں، ڈکٹیٹر مجھے برے لگتے ہیں، تو اس لیے جسٹس جواد خواجہ اس کیس کو نہ سنیں. اس وقت بھی یہی اصول طے ہوا کہ جس جج کے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہی اس کو مسترد کرتا ہے. افتخار چودھری کے اوپر اعتراض ہوا تھا سابق چیف جسٹس کے اوپر، جب ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے حوالے سے جی ان کے کاروباری معاملات تھے، ذاتی جو ان کے مراسم تھے وہ سامنے آئے، اس وقت پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے. تو جتنی بھی مثالیں ہیں اس میں یہ اصول تو بہرحال ہے کہ وہ جج ہی طے کرتا ہے. اچھا یہاں بھی اگر ہم یہ سارے اصولوں کو سامنے مد نظر رکھیں تو آخری پوائنٹ ہے، ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ 63 کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے اور جسٹس منیب صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے، پہلے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، اب اگر اس ریویو کے بعد ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور یہ حکومت کوئی آئینی ترمیم لاتی ہے اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا پھر ان کی مدت ملازمت میں جیسے توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں یا آئینی کورٹ بنتی ہے اور اس کا چیف جسٹس ان کو بنا دیا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور قاضی صاحب اپنے فائدے کے لیے یہ کیس سن رہے ہیں؟ تو یہاں پر قاضی صاحب کو یہ کانفلکٹ کیوں نہیں نظر آ رہا، وہ بینچ سے الگ کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایک مفروضاتی سوال ہے. مفروضاتی سر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سن لینا پورا پلان اس وقت مفروضاتی کیوں ہے؟ جی مفروضاتی اس لیے ہے کہ اب تک کے جتنے بھی مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ سے باہر ہیں، ان کا ایک پوائنٹ کے اوپر اتفاق ہے. کل بلاول بھٹو سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بالکل واضح کیا، ہم تو فیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں نا، کوئی جو کہے ہم اس کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں. بلاول نے یہ بات کلیئر کی کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگا، یہ کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان ہیں JUIFA کے، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے. بلاول نے یہ بھی کہا کہ 25 سے پہلے امینڈمنٹ ضروری ہے، تو پھر وہ کس کے لیے ضروری ہے؟ 25 کے بعد ایسا کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ یہ کل آپ کے دوست ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے آفیشیل ٹکٹ جاری کیے وہاں سے. اچھا، بلاول نے کہا کہ 25 سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے، اور 25 کے بعد اگر ہوگا تو وہ پھر آمنے سامنے والا معاملہ ہوگا، پرامن طریقے سے 25 سے پہلے ہو سکتا ہے. اچھا، اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ دو سوال ہوئے تھے. پہلا سوال ناصر اقبال صاحب جو ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کوئی کٹ آف ڈیٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ ترمیم کا جو پروسیس ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں بتا سکتا اس وقت کہ پھر کوئی نئی کنٹروورسی جنم لے لے گی، اور اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ انہوں نے مخصوص نشستوں سے شروع کیا کہ ہمارے ساتھ کب کب کیا کیا ہوتا رہا. پارلیمنٹ میں ہفتے والے دن کیا بات چیت چل رہی تھی، اسی دوران سپریم کورٹ کے 8 ججز کا وضاحتی چیمبر آرڈر آیا، وہ پورا بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا. بالکل. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، اب ذرا سوال سنیے گا پھر ان کا جواب سنیے گا، کہ اگر یہ امینڈمنٹ کا جو پروسیس ہے کیا یہ 25 اکتوبر تک ہی آپ کے ذہن میں ہے یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر 25 اکتوبر کے بعد یہ معاملہ گیا تو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے تناظر میں ہماری یہ رائے ہے کہ پھر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کا پورا پس منظر، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر یہ 25 کے بعد کی اگر، اور یہ ابھی اس وقت ہونا اس لیے بھی نہیں ہے، ابھی یہ کنسلٹیشن پروسیس ہے، یہ کیا پتہ کتنا عرصہ چلے گا. اچھا، 1 سال بھی چل سکتا ہے، 6 مہینے. اس پر جو بلاول بھٹو صاحب سے ناظرین جو ملاقات تھی، جہاں عباسی صاحب اس میں موجود تھے، میں موجود نہیں تھا، میرا سوال تھا، انہوں نے اس پر جواب دیا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی بھی وقت آپ اگر ٹائم دیں گے تو اس ملاقات کے بارے میں جو مکمل احوال ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تاکہ جو کنٹروورسی ہے
یا کوئی بھی اگر کسی قسم کے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی 25 ڈیٹ کی سگنیفیکنس تو ہے، اہمیت تو ہے کہ 25 سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ قدر آسانی سے حل ہو جائے گا. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب مخصوص نشستوں پر جو جج ہیں وہ فیصلہ دینے کے لیے، وہ ان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ، یعنی کہ سربراہی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی، لیکن 8 ججز کا متفقہ فیصلہ تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب نے وہ فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا، اکثریتی فیصلہ. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آئندہ کا لائحہ عمل ڈیسائیڈ کریں گی. بہرحال ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، سماعت بھی ہماری شروع ہونی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.